آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے کٹہرے میں۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تابعین کی فہرست میں وہ چمکتا دمکتا نام ہے جس نے منصب قضاء پر فائز ہو کر امانت و دیانت، تقوی و طہارت اور عدل و انصاف کے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلافت فاروقی کے علاوہ خلافت عثمانی، خلافت علوی اور خلافت معاویہ سمیت خلفائے بنو امیہ کے دور حکومت میں بھی عدالت عالیہ کے منصب قضاء کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی دیانت و ذہانت کی ایک معمولی سی جھلک اس واقعے میں دکھلائی دیتی ہے جو اس وقت کے امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور وہ خود اس واقعے کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اس کی قیمت بھی نقد ادا کر دی۔ جب سوار ہو کر اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوا تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد گھوڑا آگے چلنے سے معذور ہو گیا اور اس کا وہ عیب ظاہر ہو گیا جو عام طور پر ناقص گھوڑوں میں پایا جاتا ہے۔ میں درمیان راستے سے واپس ہوا اور اس دیہاتی کو بلوایا اور اسے گھوڑا حوالہ کر کے اپنی دی ہوئی رقم واپس طلب کی۔ اس دیہاتی نے رقم دینے اور گھوڑا واپس لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے اپنا گھوڑا آپ کو صحیح اور تندرست فروخت کیا تھا۔ فروخت کرنے کے بعد میں کسی عیب یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بات بڑھ گئی، آخر ہم دونوں نے کسی تیسرے آدمی کو حکم مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا۔ دیہاتی نے قاضی شریح کا نام لیا، میں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ پھر ہم دونوں عدالت میں عام انسانوں کی طرح حاضر ہو گئے۔ قاضی شریح نے دونوں کی بات سن کر کہا، امیر المومنین، کیا آپ نے اس دیہاتی سے صحیح اور تندرست گھوڑا خریدا تھا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ قاضی شریح نے کہا، پھر آپ اپنی خرید شدہ چیز رکھ لیں یا اس دیہاتی کو وہی چیز واپس کر دیں جس حالت پر آپ نے خریدی ہے، یعنی صحیح اور تندرست حالت میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح پر ایک حیرت زدہ نظر ڈالی اور فرمایا، فیصلے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، پکی بات، سچا حکم۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا واپس لے لیا اور دیہاتی کو عزت سے رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح رحمہ اللہ کی معاملہ فہمی اور دانش مندی پر کوفہ یعنی عراق کا قاضی مقرر کیا اور خلافت راشدہ سے قضات کی سند دے کر رخصت کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔